بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلچلاتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر تھی۔ دھوپ اتنی سخت تھی کہ چیل بھی اپنا گھونسلہ چھوڑ دے۔ ایسے میں ایک شخص لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ایک جانب چلا جا رہا تھا۔ اس کا لباس پسینے میں شرابور تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کا چھجا بنا کر آنکھوں پر رکھتا اور راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد ایک جانب کو چلنے لگتا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان معظم تھے، مصر کے عظیم سلطان۔ لیکن وہ اس ویران بیابان جگہ پر کر کیا رہے تھے؟ سلطان نے اپنے قدموں کو زمین پر ٹکانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل کئی گھنٹوں کے سفر اور شدید گرمی نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر گئے۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ سلطان نے اپنے اس فیصلے کو کوسا جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ مصر سے اپنے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ بیس بدل کر نکلے تھے۔ قافلہ جس ملک میں جا رہا تھا وہ اس کے بادشاہ سے خفیہ طور پر ملاقات کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے قافلے کے مسافروں کو اپنی اصلیت کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ مصر کا سلطان سفر کر رہا ہے۔ سب انہیں بالکل ایک عام مسافر سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قافلے کے افراد کچھ دیر سستانے کے لیے درختوں کے جھنڈ میں لیٹے تو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کہ سلطان کہاں ہے۔ اس وقت سلطان بھی شدید تھکاوٹ کا شکار تھے۔ وہ کچھ دیر سوچ و بچار بھی کرنا چاہتے تھے، اس لیے نماز ادا کر کے ایک درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جان بوجھ کر قافلے کے باقی مسافروں سے ذرا ہٹ کر لیٹے تھے تاکہ ان کے سوچنے کے عمل میں خلل نہ پڑے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ انہیں کس مصیبت سے دوچار کرنے والا ہے۔ تھکاوٹ کا اثر تھا یا درخت کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کہ سلطان چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں اتر گئے۔ سلطان کو اتنی گہری نیند آئی کہ کئی گھنٹوں تک انہیں خبر ہی نہ ہوئی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قافلے کے مسافر نہ جانے کب کے اپنا سامان سمیٹ کر رخصت ہو چکے تھے۔ سلطان تنہا درخت کے جھنڈ میں لیٹے ہوئے تھے۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ یہ قافلے ویسے بھی شہر سے باہری علاقوں میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ قافلہ تو آگے جا چکا تھا، مگر سلطان اب اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر تو ساری عمر نہیں کاٹ سکتے تھے۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، مگر بدقسمتی سے سلطان کو راستے کا اندازہ نہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس ملک کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں سے آگے کی سمت میں جانے پر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہ تھا۔ سب کچھ قافلے کے سربراہ کے پاس تھا، جو نہ جانے اب کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ آخر کو ایک سمت کا اندازہ کر کے سلطان نے چلنا شروع کر دیا۔ بلا کی گرمی تھی، ابھی دن کی شروعات ہی تھی۔ سلطان کو زیادہ تپش محسوس نہ ہو رہی تھی، مگر جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سلطان کی ہمت جواب دینے لگ گئی۔ سورج سر پر آن پہنچا تھا۔ ابھی آدھا دن گزرا تھا، لیکن سلطان کو دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ نہ جانے کس ملک میں آ نکلے ہیں۔ پیاس سے قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، تبھی اچانک ان کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک سائے پر پڑی۔ سلطان کو تھوڑی امید نظر آئی کہ شاید اب انہیں کسی آبادی تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ وہ شخص بھی شاید سلطان کو دیکھ کر ہی ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قریب آنے پر سلطان نے غور سے دیکھا، وہ ایک بدو تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ سلطان کو کافی اطمینان ہوا۔ وہ شخص سلطان کو بڑی حیرت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اے اجنبی، تم کون ہو اور اس قدر گرمی میں اس ویران علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ علاقہ تو شہر سے بہت باہر کی طرف ہے۔ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ سلطان نے اس کی بات پر سر ہلایا، کہنے لگے، ٹھیک سمجھے ہو میرے دوست، میں ایک قافلے کے ساتھ تھا، مگر بدقسمتی سے ان سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا ہوں، مگر اس علاقے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ کون سا ملک ہے اور یہاں پر کون سا بادشاہ یا سلطان حکومت کر رہا ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں ایک دوسرے ملک کا رہائشی ہوں اور یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں کہ کسی کے گھر میں رہائش اختیار کر، تو مجھے اپنے بادشاہ کے محل میں لے چلو۔ میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ کسی طریقے سے مجھے اپنے ملک میں پہنچا دے۔ بدو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کی جو حالت ہے، آپ کا بادشاہ کے محل میں جانا ہی مناسب ہے۔ وہی آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کر دیں گے۔ سلطان نے اس کی بات سن کر سکون کی سانس لی۔ اب انہیں تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا کہ جلد ہی وہ کسی مناسب جگہ پہنچ جائیں گے۔
بدو نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ایک جانب کو چلنے لگا۔ سلطان بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اچانک سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور تک پھیلی ہوئی دھوپ کی سفیدی میں جا بجا قبریں نظر آ رہی تھیں۔ قبرستان میں بھی درختوں کا کچھ پتہ نہ تھا، جو ماحول کی ویرانی میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ سلطان جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے قبروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک ایسا وسیع اور عریض قبرستان تھا۔ بدو نے بتایا یہ شہر کا واحد قبرستان ہے۔ لوگ قبروں سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے اسے شہر سے باہر بنایا گیا ہے۔ بدو کی بات سن کر سلطان کو ناگواری سی محسوس ہوئی۔ بھلا قبروں سے کون خوف کھاتا ہے؟ ایک نہ ایک روز تو سب کو ہی مر کر قبر میں اتر جانا ہے۔ بدو کی باتوں سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی قبرستان کو خوف کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے بدو سے کہا، قبروں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بات نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ کل کو اگر کوئی میری بھی قبر سے خوفزدہ ہو کر گزر گیا اور اگر قبر کے اندر میں عذاب مبتلا ہوا اور اس بات کا منتظر ہوا کہ شاید وہ میری قبر پر فاتح پڑھ دے اور میری بخشش کی دعا کر دے، تو مجھے کتنی زیادہ مایوسی ہوگی۔ تم میرا انتظار کرو، میں قبرستان کے اندر جا کر فاتح پڑھ کر آتا ہوں اور تمام مردوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ کیا معلوم میری دعا سے کسی کی مغفرت ہو جائے۔ بدو نے اپنے شانے اچکا دیے۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بس وہ قبرستان کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سلطان قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں جن کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد بہت کم لوگ قبرستان کا چکر لگایا کرتے تھے۔ سلطان نے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر فاتح خوانی کی اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ابھی وہ پلٹنے والے تھے کہ انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ اس منظر نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہی ان کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹا جا رہا تھا اور وہ بس یہی دعا مانگ رہے تھے کہ جلد از جلد وہ کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ مگر قبرستان میں نظر آنے والا وہ منظر انہیں شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک قبر کے سرانے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے باندھ رکھے تھے۔ وہ اس قدر گہرے خیال میں غرق تھی کہ اسے سلطان کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ قبرستان میں ایک عورت کی موجودگی، وہ بھی دن کے اس وقت، سلطان کے لیے بے حد حیرت کا باعث تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطان نے آگے بڑھ کر اس عورت کو مخاطب کیا۔ جو ہی سلطان نے اسے آواز دی، اس عورت نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ کسی مرد کی اچانک آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر اس کے سامنے سلطان معظم موجود تھے۔ شاید یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون سی عظیم ہستی کھڑی ہے۔ تبھی اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم اور کیوں میری عبادت میں مخل ہو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس قدر چلچلاتی گرمی میں میں ریاضت کر رہی ہوں؟ خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور میری عبادت کو خراب مت کرو۔ سلطان کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور انہوں نے اس عورت سے کہا، یہ کیسی عبادت ہے خاتون جو اس قدر شدید گرمی میں قبر کے سرانے بیٹھ کر کی جاتی ہے؟ تمہاری حلیے سے تو لگتا ہے کہ تم کوئی جادو ٹونا کر رہی ہو۔ قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو، ورنہ میں بادشاہ کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ میں جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گا اور پھر نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ سلطان کی بات سن کر عورت کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کہنے لگی، کوئی بھی چین سے جینے نہیں دیتا، نہ اپنے گھر میں سکون ہے اور نہ ہی یہاں قبرستان میں۔ اگر میں اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو وہ بھی آپ کو برداشت نہیں۔ آخر آپ ہیں کون؟ ایک اجنبی جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کس مصیبت میں پڑی ہوں۔ اس شدید گرمی میں جب کوئی بھی شخص اپنے گھر کے سکون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، میں یہاں قبرستان میں کڑکتی دھوپ کے نیچے بیٹھ کر اپنے گھر بار کو بچانا چاہتی ہوں اور تم اس میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ سلطان کو اس عورت کی بات نے حیرت کا شدید جھٹکا دیا۔ آخر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سلطان مجبور ہو گئے کہ وہ اس عورت سے اس کی کہانی کے بارے میں پوچھیں۔ سلطان کے سوال پر اس عورت نے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگی، کوئی میری مدد نہیں کرتا، میں ایک مظلوم عورت ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اپنے کاروبار کی غرض سے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی غیر موجودگی میں نے وہ وقت کس مصیبت سے کاٹا۔ بڑی مشکل میں اپنا پیٹ پالتی رہی اور اب جب وہ لوٹ کر آیا ہے تو مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس قدر نفرت کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بھی قبول تھا، لیکن شرم کی بات ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ایک گدھی کے کہنے پر کیا۔ میری اتنی حیثیت نہیں کہ وہ میری سچائی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے۔
बल्कि वो तो मेरा फैसला एक जानवर से करवा चुका है। अब उसने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं यहाँ कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला काट रही हूँ ताकि वो मुझे अपने घर वापस ले जाए, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। इस मकसद के लिए मैंने अपने सारे बाल मूंद डाले हैं। ये कहती उस औरत ने अपने सर से चादर हटाई। सुल्तान को हैरत का एक और झटका लगा। उसके सर पर एक भी बाल ना था, लेकिन अब तक उन्हें इस औरत की बात हजम ही ना हुई। वो औरत किसी गधी से मशवरा करने की बात कर रही थी। सुल्तान को उस औरत की ज़हनी हालत पर शुबा हुआ, इसलिए सुल्तान ने दोबारा से पूछा, क्या कहा तुमने औरत? तुम्हारे शोहर ने किसी गधी से मशवरा करके तुम्हें घर से निकाल दिया? आखिर ये कैसे मुमकिन है? गधी एक जानवर है और जानवर बात नहीं किया करते। क्या तुम ये बात अपने होशो हवास में कर रही हो या पागल हो चुकी हो? सुल्तान की बात सुनकर औरत ने बेयकीन नज़रों से सुल्तान की जानिब देखा। लगता है आप इस मुल्क में नहीं आए हैं, जब भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ, उसने गधी से मशवरा करने के बाद ही मुझे घर से निकाला था। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो यहाँ से चले जाएं और मुझे मेरा चिल्ला मुकम्मल करने दें। औरत ने सुल्तान की जानिब एक नफ़रत बड़ी नज़र उछाली और दोबारा से आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने फिर से अपना चिल्ला शुरू कर दिया था। सुल्तान ने उसे एक दो बार मुखातिब किया, मगर वो सुल्तान को नज़रअंदाज कर चुकी थी। सुल्तान ने अंदाज़ा लगाया कि वो औरत अब उनकी किसी बात का जवाब नहीं देगी। वो मायूस होकर वापस पलट आए, मगर औरत की बातों ने उनके दिमाग में बोंचाल उठाकर रख दिया था। ये कैसा मुल्क था कि यहाँ पर कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा राज था जिससे सुल्तान नावाकिफ थे। आखिर ये औरत बार बार एक गद्दी को अपना घर खराब होने का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही थी? सुल्तान बाहर आए तो बद्दू उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर बेजारी ही बेजारी थी। उसने सुल्तान को देखा तो छूटते ही बोला, जल्दी चलो दोस्त, मैं यहाँ गर्मी में सड़ चुका हूँ। मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें बादशाह के महल में जाना है तो बगैर रुके अब मेरे साथ चलो। सुल्तान ने मुनासिब यही समझा कि बगैर किसी सवाल जवाब के वो उस बद्दू के साथ चल पड़े। जल्दी बद्दू और सुल्तान शहरी आबादी में दाखिल हो गए। बहुत सी गलियां मुड़ने के बाद आखिरकार बद्दू सुल्तान को लेकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह का महल शानदार था। बद्दू ने बाहर खड़े हुए सिपाही से कहा, ये एक मुसाफिर है जो वीराने में भटकता हुआ मिला है। इसे बादशाह सलामत के पास ले जाओ। ये अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखना चाहता है। इसे रिहाइश और खाने पीने की ज़रूरत है और न जाने ये किस मुल्क से वास्ता रखता है। शायद बादशाह सलामत कोई मदद कर सके। सिपाही ने बद्दू की बात सुनकर सुल्तान को अपने पीछे आने का इशारा किया। सुल्तान खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक लंबी और तवील राहदारी से गुजरने के बाद ये लोग एक शानदार दरबार में दाखिल हुए। वहाँ एक शख्स सर पर कीमती ताज पहने तख्त पर बैठा था। उसके सामने उसके वजीर मशीर सर झुकाए खड़े थे। उसकी शान और शौकत देखकर सुल्तान को एक लम्हा लगा ये समझने में कि वही बादशाह है। उनको थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। बादशाह ने अपनी शान और शौकत और महल की आराइश में इस कदर दौलत खर्च कर रखी थी, और जिन गलियों में से गुजर कर वो यहाँ महल तक पहुँचे थे वहाँ बेहद गुर्बत थी। शायद ये बादशाह अपनी रियाया के साथ इंसाफ नहीं करता था। बादशाह ने सर झटक दिया, अपनी सोचों से निजात हासिल की। बादशाह सुल्तान को सवालिया नज़रों से देख रहा था। सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि वो बादशाह को अपनी असलियत बता दे। सुल्तान ने बादशाह को बताया कि वो मिस्र के हाकिम हैं और किस तरह उनके इलाके में फंस गए हैं। तो बादशाह का रंग उड़ गया। वो एक झटके से अपने तख्त से उठ खड़े हुए। सुल्तान के नाम की हैबत ही ऐसी थी पूरी दुनिया में। उनकी अजमत और जलाल मशहूर था। वो कोई मामूली इंसान ना थे, ना ही कोई मामूली बादशाह। इसलिए इस मुल्क के बादशाह पर सुल्तान की हैबत तारी होगी। वो आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सुल्तान से मुसाफा किया। फिर कहने लगा, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी बहादुरी के कई किस्से सुन रखे हैं। आपका मुल्क हमसे काफ़ी फासले पर है। यकीनन आप एक लंबे सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, थक गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल मेरी रहाइश अख्तियार करें। आपके खाने पीने और गुस्ल का बंदोबस्त मैं करवा देता हूँ। आप मेरे मेहमान हैं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, और जब जाना चाहें तो मैं आपकी मिस्र वापसी का बंदोबस्त भी करवा दूँगा। बादशाह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। सुल्तान ने भांप लिया कि वो उनके रोब की वजह से मुतासिर हो रहा है, इसलिए सुल्तान ने ज़्यादा वक्त उसके सामने ठहरना मुनासिब ना समझा। जो रहाइश का उन्हें दी गई थी, सुल्तान खामोशी से उस जानिब चल दिए। शाम तक सुल्तान की हिम्मत बहाल हो चुकी थी और वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। बादशाह ने उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुल्तान दिल ही दिल में उस बादशाह के अखलाक से बेहद मुतासिर हो रहे थे, लेकिन उस महल की चार दीवारी में उनके करने के लिए कुछ ना था। वो मिस्र रवाना होना चाहते थे, मगर आज का दिन ख़त्म होने वाला था। रात के साए फैलने वाले थे। उस वक्त सफ़र करना मुनासिब नहीं था। सुल्तान कब्रिस्तान में मिलने वाली औरत और उसके किस्से को भूल ही चुके थे। अचानक
ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر کے خود کو ایک عام آدمی بنا لیا۔ اپنے چہرے پر امامے سے نقاب باندھا تو وہ بالکل اسی ملک کے ایک شہری لگنے لگے۔ سلطان خاموشی سے محل میں کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر باہر نکل آئے۔ وہ اس ملک میں چل پھر کر یہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں انہیں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ان کے سامنے ایک ایسا راز کھلنے والا تھا جو اس سے پہلے انہوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ سلطان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس ملک کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ رات ہونے والی تھی، اس لیے گلیوں میں چہل پہل کافی کم تھی۔ لوگ اپنا کام کاج سمیٹ کر اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ زیادہ تر گھروں کے دروازے کھلے تھے۔ چلتے چلتے سلطان کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہر گھر کے اندر ایک گدھا بندھا ہوا ہے۔ غور کرنے پر سلطان کو پتہ چلا کہ وہ مادہ تھا، یعنی ہر گھر کے اندر ایک گدھی موجود تھی۔ پہلے ایک دو گھروں میں دیکھنے پر تو سلطان کو لگا کہ شاید سامان ڈھونڈنے کی غرض سے ملک کے مالکوں نے گدھی کو پال رکھا ہے، لیکن جیسے جیسے سلطان آگے بڑھتے گئے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہر گھر میں ایک گدھی موجود تھی۔ تبھی ایک گھر کے سامنے ٹھٹر کر سلطان رک گئے۔ گھر کے اندر ایک آدمی جو غریب سا دکھائی دے رہا تھا، وہ ایک بڑے سے تھال میں دودھ ڈال کر لا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک جھکا رکھا تھا، جیسے کسی کی تعظیم میں جھکا جاتا ہے۔ اس آدمی نے یہ دودھ کا تھال لا کر گدھی کے سامنے رکھ دیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر ابھی تو صرف شروعات تھی۔ اگلا لمحہ تو اس سے بھی زیادہ شدید حیرت ناک تھا جب اس آدمی نے دودھ پیتی ہوئی گدھی سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ گدھی کے جسم پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرتا، اس کی کنگھی بھی کرتا جا رہا تھا۔ گدھی دودھ پینے میں مصروف تھی، بھلا اسے کیا پرواہ تھی کہ یہ آدمی اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ تو صرف ایک جانور تھی، مگر آدمی گدھی کے سر ہلانے، کانوں کو ہلانے اور ہنہنانے کی آوازوں کو اپنی باتوں کا جواب تصور کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلطان کے ذہن میں وہی قبرستان والی عورت آ گئی اور اس کی داستان بھی، جس نے کہا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے ایک گدھی کی بات مان کر گھر سے نکالا ہے۔ سلطان کو لگا کہ شاید یہ آدمی اس عورت کا شوہر ہے، لیکن تبھی گھر کے اندر سے ایک عورت اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے باہر صحن میں نکل آئے۔ وہ ایک مکمل گھرانہ تھا۔ سلطان نے اپنا سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے ایک گھر کا منظر اس سے بھی زیادہ حیرت ناک تھا۔ اس گھر میں جو گدھی بندھی تھی اس کے نیچے قیمتی غلیچہ ڈالا گیا تھا۔ اس گدھے کے آس پاس گلاب کی پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں۔ اس کے گلے میں بھی سرخ پھولوں کا ایک ہار ڈالا گیا تھا۔ اس گدھی کے سامنے کھانے پینے کے جو برتن پڑے تھے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے تھے، بالکل اسی طرح کے جس طرح کے برتن گھر کے افراد اپنی کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چلتے ایک کے بعد ایک گھر میں جانتے رہے۔ ہر گھر میں یہی حال تھا۔ لوگ گدھی کے سامنے ایسے جھکے چلے جا رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی مقدس چیز ہو۔ اکثر گھروں میں سلطان نے کئی افراد کو گدھی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا، سلطان کا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ ملک میں مسجدیں موجود تھیں، لوگ نماز ادا کر رہے تھے، جس کا مطلب تو یہ تھا کہ ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جانور کے سامنے اس طرح سے برتاؤ کرنا جیسے وہ کوئی مقدس ہستی ہے، سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ کوئی ایسا گہرا معاملہ تھا جس کی تہہ تک پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ یہ پوری قوم ایک بے حد خطرناک عمل میں مشغول تھی۔ سلطان کو وہ عورت رہ کر یاد آ رہی تھی جو منڈے ہوئے سر کے ساتھ قبرستان میں چلہ کاٹ رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے گدھی کی بات مان کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ سلطان بے چین ہو گئے۔ انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس عورت سے اس کے گھر کا پتہ کیوں معلوم نہ کیا۔ وہ اس عورت سے دوبارہ ملنا چاہتے تھے، نہ صرف اس سے بلکہ وہ اس کے شوہر سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتے تھے۔ جو ہی یہ خیال سلطان کے ذہن میں آیا، انہوں نے اپنا مصر واپس جانے کا ارادہ ختم کر دیا۔ وہ الٹے قدموں واپس محل گئے۔ وہاں بادشاہ شاندار کھانا کھا رہا تھا اور نایاب قسم کے پھل اس کے سامنے میز پر دھرے ہوئے تھے۔ افسوس کی ایک اور لہر سلطان کے اندر دوڑ گئی۔ اس بادشاہ کی رعایا نہ جانے کس بدعت میں پڑ گئی تھی اور یہ بادشاہ یہاں محل میں عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر سلطان نے اس بادشاہ کو فی الحال کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ دن تک اسی محل میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو سلطان سے ویسے ہی مروب ہوا چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو اپنے رہنے کی اطلاع دے کر سلطان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسی صبح ہو وہ اپنے مقصد کے تحت پہلا قدم اٹھائیں تاکہ اس ملک میں ہونے والے اس گندے کھیل کے بارے میں جان سکیں۔ کروٹیں بدلتے ہوئے سلطان نے وہ رات کاٹ دی۔ انہوں نے نفلی نماز ادا کر کے خدا سے دعا بھی مانگی کہ وہ سلطان کی مدد کریں تاکہ وہ اس ملک کے لوگوں کو ایک جانور کی پرستش کرنے سے روک سکے۔
اور وہ وجہ معلوم کر سکے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک جانور سے اس قدر معروب ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سلطان نے بیس بدلا اور تیز تیز قدموں سے شہر سے باہر کی سمت چل دیے۔ ان کا رخ اسی قبرستان کی جانب تھا جس میں انہوں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ کافی دیر تک پیدل چلنے کے بعد جب سلطان اس قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے بےتابی سے اس عورت کو ڈھونڈا۔ انہیں کامیابی ہوئی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھی ہوئی چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس کا رنگ دھوپ میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے تانبے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی ساری نزاکت رخصت ہو چکی تھی اور وہ مندے ہوئے سر کے ساتھ مسلسل چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی چلہ کاٹ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے پاس پہنچ کر اسے آواز دی۔ عورت نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے سلطان اپنی سانسوں کو بحال کر رہے تھے۔ تیز تیز چل کر آنے کی وجہ سے ان کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ سلطان کو ایک بار پھر دیکھ کر عورت کے چہرے پر حیرت ہی حیرت پھیل گئی۔ وہ سلطان کو پہچان گئی تھی۔ کون ہو تم اے اجنبی، اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تم کل بھی یہاں آگے تھے اور آج بھی، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں یہاں پر اپنے گھر کو بچانے کے لیے چلہ کاٹ رہی ہوں، تو مجھے خاموشی سے میرا کام کرنے دو۔ سلطان نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اسے اپنا تعارف کروائیں، اس لیے انہوں نے بات بنائی اور کہنے لگے، تمہاری غمزدہ کہانی سن کر مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شوہر کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا گھر خراب مت کرے اور ایک جانور کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کرنے والی بیوی کو اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے۔ سلطان کی بات سن کر عورت نے ایک زوردار کہکھا لگایا، کہنے لگی، تم اسے سمجھاؤ گے؟ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتی ہوں، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، مگر میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر ایک بے حد اڑیل انسان ہے اور وہ اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ عورت کے لہجے میں مایوسی ہی مایوسی تھی، شاید اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی بات مان لی اور انہیں اپنے شوہر کا پتہ بتا دیا۔ سلطان الٹے قدموں قبرستان سے واپس نکل گئے۔ عورت گہری نظروں سے انہیں قبرستان سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا۔ سلطان محل میں واپس آئے تو بادشاہ اپنی قیمتی پوشاک پہنے دربار میں بیٹھا تھا۔ سلطان بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں ہی سلطان نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ایک خاص معاملے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کل ہی اس ملک میں آئے ہیں، بھلا ایک ہی دن میں سلطان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا جس کی تحقیق کرنا ضروری تھی، مگر وہ سلطان کے جلال کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سلطان نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کے شوہر کو محل میں بلائیں۔ سلطان خود اس سے سوال جواب کرنا چاہتے تھے اور عورت کے شوہر کی بات سن کر بادشاہ متجسس ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سلطان نے مختصر لفظوں میں بادشاہ کو پوری داستان سنائی۔ یہ داستان سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھا گئی جیسے وہ کچھ جانتا تھا، مگر وہ سلطان کو بتا نہ سکتا تھا۔ سلطان گہری نظروں سے بادشاہ کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سلطان کے سامنے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جلد ہی اس عورت کے شوہر کو اس کے بتائے ہوئے پتے سے اٹھا کر محل میں لے آیا جائے۔ وزیر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وزیر دربار میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک مرد چلا آ رہا تھا۔ وہ حلیے سے ہی غریب لگ رہا تھا، ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چلتا ہوا۔ وہ شخص جب سلطان اور بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے جھک کر بادشاہ کو تعظیم پیش کی۔ سلطان کو وہ جانتا نہ تھا، اس لیے وہ سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی جانب دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، یہ ہمارے ایک دوست ہیں جو دور پار کے ملک سے ہمارے پاس آئے ہیں، انہیں تم سے کچھ خاص سوال کرنے ہیں۔ یہ جو کچھ تمہیں پوچھے تم ان کا صحیح صحیح جواب دو، اور اگر مجھے محسوس ہوا کہ تم نافرمانی کر رہے ہو تو میں ابھی کے ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی وہ مرد تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید یہ بادشاہ ظالم اور جابر بھی تھا۔ اس شخص نے سلطان کی جانب دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے حضور اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو، مگر میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ آخر آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شخص ابھی رونے لگ جائے گا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور کہنے لگے، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے صرف چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کچھ عرصہ قبل تم کاروباری غرض سے کسی دوسرے ملک میں گئے تھے، اور اگر ہاں تو تم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟
उस शख्स के चेहरे पर ना समझ आने वाले तासुरात बिखर गए, लेकिन उसने थूक निगल कर अपना गला साफ किया। कहने लगा, जी हाँ हजूर, तकरीबन 1 साल पहले मैं तजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क में गया था। यहाँ मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था और मुझे रोज़ बरोज़ नुकसान हो रहा था। बीवी की फरमाइशें और ख़र्चे बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे काफ़िले वालों के साथ किसी दूसरे मुल्क जाना चाहिए। मैं वहाँ तकरीबन 1 साल रहकर आया हूँ। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, सिर्फ़ एक बीवी थी बस, और कुछ नहीं। ये बात कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर ऐसे तकलीफ़ दे तासुरात बिखर गए जैसे उसे बीवी और बच्चों के जिक्र ने बहुत तकलीफ़ दी हो। सुल्तान उसके चेहरे की जानिब देख रहे थे। उसके बदलते तासुरात सुल्तान से मख्फी ना थे। तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी थी? उस थी का क्या मतलब? अब तुम्हारी बीवी कहाँ है? सुल्तान का दिल किया कि उसे बताएं कि उसकी बीवी कब्रिस्तान में बैठी उसी के लिए चिल्ला काट रही है, मगर सुल्तान ने जांचने के लिए उससे सवाल किया। सुल्तान के सवाल पर उसने नज़रें उठाकर सुल्तान को देखा और कहने लगा, हुजूर ये बात तो मेरी शर्मिंदगी और रुसवाई की है, मगर चूँकि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैंने आपके हर सवाल का जवाब देना है तो मैं जवाब देता हूँ। जब मैं अपने घर से गया तो मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और आए रोज़ फरमाइशें करती थी। मैं अपनी गुर्बत के बावजूद उन्हें पूरा करने की कोशिश करता था। मैं और वो दोनों चाहते थे कि हमारे यहाँ औलाद हो, मगर बावजूद कोशिश के अल्लाह ने हमें औलाद ना दी। आए रोज़ गुर्बत बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं काफ़िले वालों के साथ चला गया और जब 1 साल बाद लौटा तो मेरी बीवी के पास चंद दिनों का बच्चा था। मैं जानता हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे गए हुए तो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। मगर फिर आखिर मेरी बीवी हामिला कैसे हुई? जैसे ये सवाल मैंने बीवी से किया, वो रोने धोने लगी और उसने अपनी पाकीज़गी की गवाही देनी शुरू कर दी। मैंने अपनी रस्मों के मुताबिक इस बात का फ़ैसला अपने घर में बंदी मुकद्दस गधी से करवा लिया। जब मैंने गधी से सवाल किया कि क्या मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ थी, तो गधी ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। मैं समझ गया कि मेरी बीवी बदकिरदार है और उसने बदकारी की है, इसलिए मैंने अपने घर से निकाल दिया। वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। न जाने वो किसका बच्चा है जिसे वो मेरी औलाद कहकर मुझे बेवकूफ़ बना रही है। उस शख्स की आंखों में तकलीफ़ के मारे आंसू आ गए। शायद वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसका जिक्र उसे तकलीफ़ दे रहा था, मगर उसकी दास्तान सुनकर सुल्तान का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। एक गधी के सर हिलाने पर उस शख्स ने अपनी बीवी का फ़ैसला कर दिया था। आखिर ये मामला क्या था? ये शख्स भी बाकी मुल्क के अफराद की तरह अल्लाह को भी मान रहा था और गधी को भी मुकद्दस हस्ती कह रहा था। एक और बात हैरान कर देने वाली ये थी कि कब्रिस्तान में बैठी हुई औरत ने सुल्तान को अपने बच्चे के बारे में कुछ न बताया था। ये बात तो वाकई सोचने वाली थी और सुल्तान को भी हैरत में मुब्तला कर रही थी कि जब उसका शोहर 1 साल से ज़्यादा अरसा घर से बाहर रहा था तो वह हामिला कैसे होगी और उसने अपने शोहर का बच्चा कैसे पैदा कर लिया। इसका मतलब तो ये था कि उस मर्द का बदकारी का दावा दुरुस्त था। वो मर्द तो सारी बात कहकर अब खामोशी से खड़ा था और अपने फैसले का मुंतज़िर था, मगर सुल्तान के जहन में आंधियाँ चल रही थी। ये कोई इतना आसान फैसला ना था जो सुल्तान एक ही लम्हे में सुना देते। बादशाह भी चुकन्ना होकर ये सारी दास्तान सुन रहा था। सुल्तान ने उस शख्स को इशारा किया कि वो अपने घर चला जाए। उसके जाते ही सुल्तान अपनी रहायशगाह में वापस आ गए। वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ करते और सोचते जाते कि आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा। जब उन्हें कुछ ना समझ आया तो एक बार फिर कब्रिस्तान जा पहुंचे। वहाँ वही औरत अभी तक बैठी हुई चिल्ला काट रही थी। शाम के साए डल रहे थे। उस औरत ने जब एक बार फिर सुल्तान को अपने सामने देखा तो अब की बार उसने तैश से बड़ी आवाज़ में कहा, हे शैतान, तू कौन है जो मेरे पीछे लग गया है? मेरा पीछा छोड़ दे, वरना अब की बार मैं तेरी जान ले लूँगी। उसकी आवाज़ में अजीब सी वहशत थी। सुल्तान को सख्त नागवार लगा। उन्होंने उस औरत से कहा, तू यहाँ किस चीज़ का चिल्ला काट रही है? जबकि तेरा शोहर जो कुछ तेरे बारे में कह रहा है अगर वो हकीकत है तो तू वाकई बदकार है, और बदकार होने के बाद तो जादू टूना करके अपना घर बसाना चाहती है ताकि तेरा शोहर बेवकूफ़ बना रहे और तू नाजायज़ औलाद पालती रहे। औरत का रंग उड़ गया। सुल्तान की बात ने उसे चुकन्ना करके रख दिया था। वो जो कुछ देर पहले भड़क भड़क कर सुल्तान के धमकियां दे रही थी, एकदम से घबरा कर उठ गई। सुल्तान ने भांप लिया था कि वो औरत ज़रूर कुछ छुपा रही है। वो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटने लगी और साथ ही साथ सुल्तान से कहने लगी, कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा शोहर झूठ बोल रहा था। उसने जो कुछ तुम्हें बताया है वो सब कुछ झूठ है। औरत बेख्याली में न जाने क्या क्या कुछ कहने लगी। सुल्तान को लगा कि मौसम की सख्ती ने उसके दिमाग पर असर डाल दिया है। आन की आन में उस औरत ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर चली गई। सुल्तान हक्का बक्का रह गए।
انہیں عورت کے اس رویے کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ وہ تو اپنا چلہ بھی ادھورا چھوڑ کر باہر بھاگ گئی تھی۔ نہ جانے سلطان کی بات میں ایسا کیا تھا جس نے اسے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ سلطان لپک کر قبرستان سے باہر آئے اور اس عورت کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتے ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے حد خوف تھا، شاید اسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی۔ سلطان بھی اس کے پیچھا کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے یہ عورت شہر میں داخل ہوگی۔ مختلف گلیاں مڑتے ہوئے آخرکار یہ عورت کچی آبادی میں واقع ایک مکان کے سامنے جا پہنچی۔ عورت نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ سلطان کو اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دور سے نظر آ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ وہ تیز تیز ہاتھوں سے دروازہ بجانے لگی۔ وہ صبر ہی نہیں کر رہی تھی کہ اندر والا آ کر دروازہ کھول دے۔ بس بار بار دروازہ پیٹے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ایک بوڑھی سی عورت نے کھولا۔ چلا کرنے والی عورت لپک کر اندر داخل ہو گئی۔ سلطان مکان کے دروازے کے سامنے جا پہنچے۔ بوڑھی عورت بمشکل چلتے ہوئے واپس اندر جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنا ہی بھول گئی۔ سلطان دبے قدموں دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر سے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، قبرستان والی عورت کہیں نہ تھی۔ بچے کی آوازیں اندر کمرے سے آ رہی تھیں۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو سلطان نے خود کو جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپا لیا۔ قبرستان والی عورت کمرے کے اندر سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ بار بار بچے کو چوم رہی تھی، اسے سینے سے لگا رہی تھی۔ بوڑھی عورت غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں بیٹی؟ یہ بچہ بالکل درست ہے، تم اسے میری حفاظت میں دے کر گئی تھی، پھر اچانک سے ایسے لوٹ کر آ گئی ہو جیسے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اس بچے کا کسی سے ذکر نہیں کیا کہ تمہارا چلہ پورا ہو گیا تھا جو تم واپس لوٹ آئی ہو۔ بوڑھی عورت نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور ہانپنے لگی۔ قبرستان والی عورت مسلسل اپنے بچے کو چوم رہی تھی۔ سلطان نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بوڑھی عورت اس قبرستان والی عورت کی ماں ہے، اور اس کے شوہر نے جو بچے والی بات بتائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ مگر کیا واقعی یہ عورت بدکار تھی؟ ساری کہانی الجھ کر رہ گئی تھی۔ سلطان کو نہ اس گدی والی بات کا کوئی سر پیٹ نظر آ رہا تھا، نہ ہی اس عورت کی داستان کا کوئی سرا مل رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور دبے قدموں اس عورت کی مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ واپس بادشاہ کے محل کی جانب تھا۔ محل واپس پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو ایک کام سونپا۔ اس بادشاہ کا وزیر عقل مند تھا، اسے علم تھا کہ سلطان بادشاہ کا خاص مہمان ہے، اس کے کسی کام سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پلک جھپکتے ہی وزیر نے سلطان کا کام مکمل کر ڈالا۔ اب سلطان کے سامنے قبرستان والی عورت اور اس کا میاں دونوں موجود تھے۔ وزیر ان دونوں کو پکڑ کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مسل رہے تھے، نہ جانے سلطان ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کیا اور بولے، مجھے اس محل میں دیکھ کر تم لوگ سمجھ تو گئے ہوگے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں مصر کا سلطان ہوں، اور اسے تم لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھو یا بدقسمتی کہ میں کسی وجہ سے یہاں پر پھنس کر رہ گیا اور میری نظر تمہارے معاملے پر پڑی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے سامنے اپنا اپنا سچ بیان کرو، ورنہ میں تم دونوں کے سر قلم کر دوں گا۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ مرد کہنے لگا، اے مصر کے سلطان، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ سب بالکل سچ تھا۔ میں 1 سال سے زائد عرصہ ملک سے باہر رہ کر واپس آیا تھا، اور جب آیا تو میری بیوی کے پاس ایک بچہ تھا، حالانکہ جب میں گیا تھا تو یہ حاملہ نہ تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ بدکار ہے یا نہیں، مگر میرے حساب سے تو وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مرد نے اپنی بات مکمل کر لی تو سلطان نے عورت کی جانب دیکھا۔ وہ سلطان کو پہچان چکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے گھر ایک ننھا سا بچہ چھپا رکھا ہے۔ جس طرح تم اس بچے کو پیار کر رہی تھی، یقینی بات ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے شوہر نے جو تم پر بدکاری کا الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہیں اب ہم سب کو سچ بتا دینا چاہیے، ورنہ بدکاری کی سزا کے طور پر میں تمہیں زندان میں ڈلوا سکتا ہوں۔ عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی، اے سلطان، یہ سچ ہے کہ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تو میں حاملہ نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حاملہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ملک کے تمام حکیموں نے مجھے بانجھ قرار دے دیا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، مگر میرا دل اولاد کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار بچہ گود لینا چاہا، مگر میرا یہ شوہر مجھے ایسا نہ کرنے دیتا۔ جیسے یہ ملک سے باہر گیا، مجھے لگا کہ اب میں اپنی مامتا کی طرف پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے واپس آنے سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک رشتہ دار کا بچہ گود لے لیا۔ انہوں نے اپنا بچہ مجھے خوشی سے دے دیا، کیونکہ ان کے پاس اسے پالنے کی گنجائش نہ تھی۔ بچہ میری گود میں آتے ہی گویا میرے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے یہ واپس آئے میں اسے بتا دوں
کہ ہماری اولاد کی خوشی پوری ہو گئی ہے، مگر یہ بدبخت تو واپس آتے ہی ڈنڈا لے کر میرے سر پر ہو گیا کہ میں بدکار ہوں اور میں نے بدکاری کی ہے۔ اس نے میری بات سنی ہی نہیں کہ میں نے بچہ گود لیا ہے۔ یہ تو ملک کے باقی بیوقوفوں کی طرح جا کر گدی سے پوچھنے لگا کہ آخر میں بدکار ہوں یا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ گدی نے اس سے کیا کہنا تھا؟ اس نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھی، نہ سر ہلا دیا اور یہ سمجھا کہ وہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے اور کوئی راستہ نہ سوجا تو میں ایک عامل کے پاس جا پہنچی۔ اس نے مجھے قبرستان میں چلہ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس چلے کے دوران آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنا بچہ اپنی ماں کے گھر چھپا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میرا یہ شوہر کسی روز آ کر اس بچے کو نہ مار ڈالے، کیونکہ اپنے فیصلے یہ اپنی عقل سے تو نہیں کرتا، بلکہ وہ گدی جو اس نے صحن میں باندھ رکھی ہے اس کے سر ہلانے پر کرتا ہے۔ کہتے کہتے عورت کا سانس پھول گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے ملامتی نظروں سے مرد کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھتی کہنے لگا، اے سلطان، یہ عورت نہ صرف بدکار ہے بلکہ نافرمان بھی ہے، کیونکہ یہ اس مقدس ہستی کی برائی کر رہی ہے جو اس ملک کے ہر فرد نے اپنے گھر میں باندھ رکھی ہے، اور ہم لوگ اپنے سارے فیصلے اسی کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہی سب تو سلطان کو جاننا تھا کہ آخر یہ تمام کا تمام ملک اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا کہ اپنے گھر میں بندے ایک جانور سے اپنے سارے فیصلے کروانے لگا، جانور بھی وہ جو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سلطان بادشاہ سے سوال جواب کرتا۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ تک سلطان کا پیغام پہنچا دے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کا پیغام سنتے ہی وزیر گھبرا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ سلطان کو سمجھ نہ آئی کہ آخر بادشاہ سلطان سے ملنا نہیں چاہتا یا یہ وزیر نہیں چاہتا کہ سلطان اس وقت بادشاہ سے ملے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں وزیر کو حکم دیا تو وہ گڑبڑا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت اس وقت ایک بہت ہی خاص کام میں مشغول ہے اور وہ محل کے پچھلے حصے میں واقع صحن میں موجود ہے۔ میں اس وقت انہیں وہاں سے یہاں نہیں بلا سکتا، وہ سخت غصے میں آ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اٹھے اور محل کے پچھلے حصے میں چل دیے۔ وزیر نے انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر سلطان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جلدی سلطان محل کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک ایسا منظر نظر آ رہا تھا جس نے سلطان کے ہوش اڑا دیے۔ قیمتی پوشاک پہنے، سر پر تاج سجائے ملک کا بادشاہ ایک گدھی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گدھی گھاس چل رہی تھی۔ گھاس چرتے چرتے وہ منہ سے کوئی آواز نکالتی جس پر بادشاہ کہتا، جو آپ کا حکم۔ سلطان کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ بادشاہ بھی اسی مرض کا شکار ہے جس میں اس ملک کے باقی افراد مبتلا ہیں۔ سلطان نے سوچا کہ اس قصے کا اختتام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ جب بادشاہ گدھی کے ساتھ ملاقات کر کے فارغ ہو گیا تو سلطان نے اس سے درخواست کی کہ ملک بھر میں جتنے بھی گدھے ہیں انہیں محل میں منگوا لیا جائے، ان کے ساتھ ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سمجھا کہ سلطان بھی اس جانور کا خاص احترام کرتا ہے۔ بادشاہ نے سلطان کی درخواست پر عمل کر دیا۔ سارا شہر بادشاہ کے محل میں امٹ آیا۔ ایک جانب گدھے گدھے تھے، دوسری جانب انسان ہی انسان۔ سلطان نے سارے منظر نامے کو دیکھا اور دل میں افسوس کیا، اگر انسان کے دل پر غفلت کی چھاپ پڑ جائے تو وہ کیا سے کیا کرنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ حیران نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سلطان اس پورے ملک کی عوام کو بلا کر ان کے سامنے گدھوں کو کھڑا کر کے آخر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے مجمع کو مخاطب کیا اور بولے، میں تم لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ ان گدھیوں کو بے حد مقدس مانتے ہو اور جو کچھ یہ کہتی ہیں اس پر سر تسلیم خم کرتے ہو، تو پھر اب دیکھنا کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ اتنا کہتے سلطان نے قطار میں کھڑے ہوئے گدھیوں کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ جانور اپنا چارہ چرنے میں مصروف تھے، انہیں سلطان کی کسی تقریر پر کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے باوجود سلطان نے انہیں مخاطب کیا، بولے، اے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، کیا کہتی ہو؟ کیا میں اس مجمع میں موجود ہر انسان کا سر قلم کر دوں؟ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب کی نظریں گدھیوں کی جانب جمی تھی۔ وہ ویسے ہی چارہ کھاتے ہوئے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ گدھیاں ویسے ہی سر ہلاتی رہی۔ سلطان مسکرا دیے اور پلٹ کر مجمع کو کہنے لگے، تم لوگ گدھی کے سر ہلانے کو ہاں سمجھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کیا میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں؟ مجمع میں چیخو پکار ہونے لگی، لوگ معافیاں مانگنے لگے۔ سلطان جو انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، ایک منظر نے انہیں سمجھا ڈالا۔ یہ منظر اتنا طاقتور تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ان گدھیوں کے متعلق سوچ تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ بات جب انسان کی اپنی جان پر آ جائے تو وہ بڑے سے بڑا سچ مان لیتا ہے۔ سلطان نے اس مجمع کو مخاطب کیا اور بولے، میں نہیں جانتا کہ آخر تم لوگ اس غلط عمل میں کیسے ملوث ہوئے، مگر سچ یہ ہے کہ تم سب اللہ کے ماننے والے ہو۔ اپنی اس حرکت سے تم لوگ مشرک ہو رہے ہو۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کے حکم مانا کرو۔ یہ بے زبان مخلوق صرف ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، نہ کہ ہم اسے مقدس مان کر اپنے فیصلوں کے لیے استعمال کریں۔
ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بادشاہ سلیم مجمع کے تمام افراد شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر گدھیوں کی تعظیم کے بت ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ روز بعد سلطان مصر روانہ ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک تبلیغی وفد اس ملک بھیجا، جنہوں نے اس ملک کے تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات بتائیں۔ اب اس ملک کا منظر پہلے سے مختلف تھا۔ ہر گھر میں گدھا یا گدھی کو محض سامان ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ سب نے جھوک در جھوک مسجدوں میں داخل ہو کر دوبارہ سے کلمہ پڑھا اور اس شرک سے توبہ کی جو وہ انجانے میں کر رہے تھے۔